أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آج دوہری عید عطا فرمائی ہے۔ ایک بار سارے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ آج سرکار کا میلاد بھی تھا۔ سب عیدوں سے بڑی عید آج کا دن 12 ربیع الاول شریف کا دن، اللہ نے ان دو عیدوں کو ملا کر ہمارے دامن میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں عیدوں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیزوں نے بڑی پیاری گفتگویں کی ہیں، آپ نے سنا، آپ کے بیٹے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ ان کو نافع علم عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ان بچوں میں اللہ تعالیٰ مزید علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب صحابہ کرام کے بھی سوال کرنے کے انداز انوکھے اور نرالے اور جداگانہ، کیسے سوال؟ اب یقینی بات ہے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار جانتے ہیں۔ سرکار اب ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری ولادت سے پہلے کیا کیا ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یقینی بات ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اگر وہ اس مطلوبہ چیز کا مکمل علم نہیں رکھتا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر وہ اس چیز کا جب وہ مکمل علم رکھتا ہے تب وہ جواب دے گا۔ اب صحابی اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قالا، سرکار نے فرمایا، یا جابر، اے میرے پیارے غلام جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی محمد کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ اسی قرآن پاک کی آیت کی عملی تفسیر ہے جو اللہ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح نور اور واضح کتاب آ گئی۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو، یعنی کہ میں اے جابر تیرے نبی کے نور کو، اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب سرکار نے فرمایا جب میرا نور اللہ کے نور سے پیدا ہو گیا پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تعالی۔ جب میرا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا تو جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا میرا نور جو ہے وہ کائنات میں گردش کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ فرمایا جب اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا نا جابر، اس وقت نہ تو لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ ہی فرشتے تھے، نہ آسمان تھے، نہ یہ زمینیں تھیں، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے۔ بات تو بہت بڑی ہے لیکن آپ شاید
سارا دن چل چل کے تھک گئے ہیں اور آپ کی زبان سے اب سبحان اللہ بھی باہر نہیں نکل رہا. کہتے سارے سبحان اللہ. یہ سرکار اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. سرکار نے بولا یہ میرا میلاد ہے کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور جب میرا نور اللہ نے پیدا کیا تھا نا جابر، اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم، نہ یہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھے، نہ یہ زمینیں تھیں، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، اور نہ یہ انسان تھا. ایک میں تھا، ایک میرا خدا تھا. بس ایک میری ذات تھی، میرا نور تھا، اور ایک خدا کی ذات تھی. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند چیزوں کے نام لیے ہیں نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے. زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جن اللہ کی مخلوق ہے، لو اللہ کی مخلوق ہے، قلم اللہ کی مخلوق ہے، جنت اللہ کی مخلوق ہے، جہنم اللہ کی مخلوق. یعنی کہ اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا، اللہ نے ان کو بنایا، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں تھی، میں تھا، میرا خدا تھا. جب اللہ نے جب وہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر کیا کیا؟ فرمایا قاسم ذالک النور اربعۃ اجزاء. وہ جو میرا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا نا، اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے ٹکڑے سے اللہ نے قلم بنائی. ومن الثانی اللوح، دوسرے ٹکڑے سے جو نور کا ٹکڑا اللہ نے توڑا، ایک نور کی ڈلیا ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلے ٹکڑے سے اللہ نے قلم بنائی، دوسرے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے لوح بنائی. ومن الثالث العرش، اور جو عرش عظیم ہے یہ بھی سرکار کے نور کی خیرات ہے. فرمایا تیسرے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پہلے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا نا، تو پہلے 3 حصوں سے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا. لوح بنائی، قلم بنائی، عرش بنایا. ایک حصہ بچ گیا، جو ایک حصہ بچ گیا تھا اس ایک حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. فخلق من الاول حملۃ العرش، جو پہلا ٹکڑا اللہ نے اس چوتھے حصے میں سے پھر 4 حصے بنائے تو اس کا پہلا جو ٹکڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے پیدا کیے جو آج اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد کے نور کا حصہ ہے، اللہ کے محبوب کے نور کا ٹکڑا ہے. فرمایا اللہ نے وہ فرشتے تخلیق فرمائے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ، فرمایا جو دوسرا ٹکڑا اللہ نے بنایا اس سے کرسی کو تخلیق فرمایا. وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ، اور جو تیسرا ٹکڑا تھا اس ایک ٹکڑے سے اللہ نے 7 آسمانوں کے سارے فرشتے پیدا فرما دیے. سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو میرے اس نور سے پیدا فرمائے. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر جو چوتھا ٹکڑا بچ گیا تھا نا اس چوتھے ٹکڑے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا. یعنی 4 در 4 پھر 4. فرمایا 4 ٹکڑوں میں اللہ نے میرے چوتھے حصے کو تقسیم کیا. فخلق من الاول السماوات، اس میں سے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے. ومن الثانی اردین، فرمایا جو دوسرا ٹکڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمینیں پیدا فرمائی. وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، اور جو تیسرا ٹکڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا. وقت اتنا سا تھا، میں نے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، اور اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات لوح و قلم سے لے کر جہنم تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ہمارے پیارے محبوب محمد کے نور کے ٹکڑے سے پیدا فرمایا.
ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آج میلاد ہے، جن کی آج یوم ولادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرکار کی جب وہ امت میں سے سرکار کی غلاموں میں سے پیدا فرمایا، سرکار کی حرمت، سرکار کا ادب اور سرکار کی ذات سے نسبت رکھنے والوں کا ادب اور احترام اللہ نے امت محمد پر لازم کیا ہے، واجب کیا ہے۔ جو سرکار دو عالم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مطلب بن ابی وداع صحابی ہے، کہتے ہیں جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ حضرت عباس سرکار کے چاچا جان سرکار کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے لوگوں کی زبانوں سے اپنے بارے میں کچھ نازیبا کلمات سنے تھے۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر شکایت لگائی، یا اللہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بڑی ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، لیکن جب خاندان قریش میں سے کسی کو دیکھتے ہیں نا، آپ کے خاندان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں سارے چپ کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے شروع ہوتے ہیں اور آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرنا، یعنی ہم کو دیکھتے جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب ہم چلے جائیں پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی باتیں حضرت عباس نے لوگوں کی زبان سے سنی تو آ کر سرکار کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ حال ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں کہ کہیں ہم ان کی باتیں نہ سن لیں۔ جب حضرت عباس سرکار کے چاچا جان نے سرکار کو یہ بات بتائی نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ سرکار دو عالم آپ منبر پر تشریف لائے، صحابہ کرام کو بلا لیا گیا، صحابہ کرام سارے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب سارے صحابہ آئے نا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ آگ کے انگارے کی طرح دہک رہا تھا، یعنی سرکار کو اتنا غصہ تھا کہ سرکار کا جو چہرہ مبارک تھا آگ کے جیسے انگارے دہکتے ہو دیکھتے ہیں نا ایسے دیکھ رہا تھا سرکار کا چہرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ خوف کے مارے نیچے بیٹھے ہیں گردن جھکا کر۔ میرے پیارے محبوب نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، کہا اے میرے صحابہ من آنا، بتاؤ مجھے میں کون ہوں۔ اب کس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں یا آپ اللہ کے رسول ہیں یا آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب سرکار صحابہ سے اپنے بارے میں سوال کر رہے ہیں، صحابہ مجھے بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ قالو انت رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے یک زبان کا جواب دیا، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے دم قدم سے تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا انت رسول اللہ علیہ السلام، اور آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ قالا سرکار فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، لوگوں سن لو میں تم کو آج اپنا میلاد سناتا ہوں۔ آج میں نے سنا ہے کہ لوگ میرے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں اور میری برادری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لوگوں سن لو میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تم نے جواب ہی دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ کا مجھ پر سلام آتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو میرا تعارف ہے میں وہ تم کو اپنا تعارف بتاتا ہوں۔ کہا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام جناب عبد المطلب ہے۔ فرمایا لوگوں میری بات غور سے سننا، ان اللہ تعالی خالق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا نا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو اپنی تمام مخلوقات میں سے جو بہترین مخلوق ہے، یعنی حضرت انسان، حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے، چرند بھی اللہ کی مخلوق ہے، پرند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور زمین و آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، نباتات و جمادات اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا جب اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مجھ محمد کو سب سے بہترین مخلوق جو حضرت انسان کے عالم میں ڈالی گئی ہے اس مخلوق میں سے مجھے پیدا
کیا ثم جعلهم فرقتين پھر اللہ نے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا ایک عرب ایک عجم فرمایا اللہ نے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا فجعلنی فی خیرہم فرقتن اور مجھ کو اس گروہ میں رکھا جو دونوں گروہ میں سب سے بہتر تھا یعنی عرب اپنے آپ کو جو اہل زبان کہتے تھے اور باقیوں کو عجم کہتے تھے گنگے کہتے تھے بچوں بولتے تھے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو دو گروہ میں بانٹا تو جو بہترین گروہ تھا جس کو عرب کے نام سے جانا جاتا ہے مجھ محمد کو ان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ثم جعلهم قبائل پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کے قبائل بنائے اور فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ اور مجھ کو عرب کے تمام بڑے بڑے قبائل میں سے جو سب سے معزز قبیلہ قبیلہ قریش تھا اللہ نے مجھ محمد کو اس میں سے پیدا فرمایا ثم جعلهم بیوتا پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں برادریاں بنائی خاندان بنائے گھر بنائے فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا اور اللہ نے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کو پیدا فرمایا فرمایا یہ تمام وہ حوالے ہیں جن کا کوئی بندہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا انسانوں میں میں سب سے اعلیٰ انسان ہوں خاندانوں میں میرا خاندان سب سے اعلیٰ ہے برادری میں میری برادری سب سے اعلیٰ ہے گھروں میں میرا گھر سب سے اعلیٰ ہے وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا اور نسب میں میرا نسب سب سے اعلیٰ ہے میرے نانکے خاندان والے ان کا بھی کوئی جواب نہیں میرا دادکا خاندان ان کا بھی کوئی جواب نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ محمد تک رب نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحم منتقل کیا میرے ابو اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا کوئی مشرک نہیں تھا کوئی بددین نہیں تھا رب نے خاص انتظام کیا آدم علیہ السلام کی پریشانی میں میرا نور رکھا تو آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام میں نور منتقل ہوا شیس علیہ السلام میں نور رکھا تو وہاں سے بی بی مخوائلہ میں وہ نور منتقل ہوا وہاں سے انوش پہ آیا فرمایا یہ نور چلتا 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 پاک پشتوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا آ کے میری ماں حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے رحم مبارک پر آیا اور جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کیا کہا تھا وہ جانتے ہو میری ماں نے کہا خواجہ منی نور میرے جسم سے ایک نور نکلا اور جب میرا بیٹا محمد نور کی حالت میں میرے وجود سے باہر آیا میں تھی مکہ میں میرے شام کی محلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی یہ نور محمد ہے یہ ذات محمد ہے یہ کمال محمد ہے اللہ نے ہم کو اس پیارے محبوب کا امتی بنایا اس پیارے کا غلام بنایا ہم اپنی اس نسبت غلامی پر ناز کرتے ہیں اور اللہ کا حضور اپنا حدیث شکر ادا کرتے ہیں مالک قادر تھا اس بات پر ہم کو کسی اور نبی کی مخلوق میں سے پیدا کر دیتا تو قادر تھا ہم کو انسان ہیرا بناتا ہم تو قادر تھا اگر ہم کو انسان بناتا تو ہم کو کسی اور دین دھرم میں پیدا کر دیتا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان بھی بنایا اور محمد مصطفیٰ کا وفادار غلام بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو تا قیام قیامت آمد داؤ فرمائے یہ غلامان مصطفیٰ کا وطیرہ شان ہے اور ان کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی بے پناہ محبت رکھی ہے اور الحمدللہ ہم جو لوگ ہیں گناہگار ہو سکتے ہیں ہم بے عمل ہو سکتے ہیں عبادات میں سستی کر سکتے ہیں لیکن ہم سرکار دو عالم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہاتم جا رہے ہیں میرا آج تھوڑا گلا ڈسٹرب تھا سارا دن جلوس میں آپ کے سامنے رہا ہوں آپ جانتے ہیں میں نے ویسے آج جمعہ پر جو ذہن رکھا تھا تقریر کا وہ ناموس رسالت کے حوالے سے کہ فرانس والوں نے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے اس میلاد کا جب چاند یعنی کہ چڑھا ہے تو شاید وہ کافر انتظار کر رہے تھے کہ ابھی مسلمان سوئے ہوئے ہیں تو جب یہ چاند ربیع الاول کا چڑھتا ہے تو پھر مسلمان جاگتے ہیں خصوصاً نبی کے غلام جاگتے ہیں محفل کا اہتمام ہوتا ہے جلوس ہوتے ہیں سرکار کی مدح و ثنا ہوتی ہے تو وہ کافر انتظار میں تھے انہوں نے پہلے یہ گندی حرکت نہیں کی لیکن جو ہی میلاد کا چاند چڑھا تو ان بے حیا لوگوں نے ان بے غیرت لوگوں نے ہمارے آقا کے کارٹون بنائے اور فرانس کی حکومت نے
جب وہ حکومتی لیول پر 90 منٹ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ایک فلم بنا کر شائع کر دیا، یوٹیوب پر وہ آ چکی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی بے حسی اور ہم مسلمانوں کی بے اہمیت یہ ہے کہ اس وقت 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک اس بات کا یا عمومی طور جواب دینے کی قابل نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بانیوں کو غیرت دے، غیرت ایمان دے، کل اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ جواب دہ ہوں گے۔ یہ جو آج ایوانوں میں بیٹھے ہیں، بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کمینے لوگوں نے یہ حرکت کی تھی تو ہماری اعلیٰ حکومت جو ہے وہ فرانس کا سفارت خانہ بند کرتے، فرانسی سفیر کو دھکے دے کر یہاں سے نکالتے، لیکن کیا کریں، ہمارے بڑے کانے جو ہیں IMF کے قرضہ کھا کر، یہودیوں اور عیسائیوں کے یا وہ سود کھا کر ان میں غیرت مر چکی ہے، اور ان کے اندر وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے۔ متاع عالم ایجاد، یہ آپ نے شعر تو سنا لیکن شاید آپ نے بابا توجہ نہیں کی کہ ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ متاع بولتے ہیں سامان کو، عالم ایجاد یہ جو پوری دنیا کائنات ہے، پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات نہ آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے، اور اس وقت کائنات میں کیا کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد کی جو ذات ہے نا، اہل ایمان وہ پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر ایک طرف ذات مصطفیٰ ہو، ایک طرف کائنات ہو، کائنات میں رشتے بھی آتے ہیں، ماں بھی آتی ہے، باپ بھی آتا ہے، بھائی بھی آتا ہے، خاندان بھی آتا ہے، برادری بھی آتی ہے، گاؤں بھی آتا ہے، ملک بھی آتا ہے، یہ سارے مخلوقات میں آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر مادر برادر مال و جان سے پیارے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، ذات محمد پھر بھی اعلیٰ ہے، ذات محمد پھر بھی اہل ایمان کی زیادہ قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ پر ہم اس بات پر، اس موضوع پر جب وہ تفصیل سے کلام کریں گے، اور ان فرانسیسیوں کا ہم وہ زور طریقے سے آج ماہ میلاد اور آج یوم میلاد ہے ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کمزور لوگ ہیں، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو تو پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے پھر دل میں کم از کم اس چیز کو برا تو سمجھو نا۔ اگر تم دل میں بھی نہیں برا سمجھتے پھر تمہارے ایمان کا سچی ناز ہے۔ اگر تم اس چیز کو دل میں برا سمجھ لیتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کافروں کو جا کر پڑھ لیں، یہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھنے والے بڑے بڑے نچھتروں کا کام ہے جو صبح شام دینے مار رہے ہیں اور اپنے حکومت پر ناز کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے ہاتھ سے روکنا۔ اگر وہ نہیں روکتے پھر ممبر محراب کے وارثین علماء مشائخ پیران عظام ان کا کام ہے کہ اپنی زبان کو حرکت میں لائے اور عوام الناس تک پیغام بتائے اور ان کی کالے کرتوت سامنے لائے کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اگر عوام الناس کے سامنے علماء بھی یہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو یہ پھر عوام الناس کا تیسرا درجہ بنتا ہے کہ اب وہ اپنے اخبار کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فرانسیسیوں نے ہمارے آقا کے کارٹون بنائے ہیں، خاکے بنائے ہیں۔ پھر یہ عوام الناس کم از کم اس چیز کو دل میں برا سمجھے کہ انہوں نے ہمارے مذہبی جذبات کو جو چھیڑا ہے، انہوں نے ہمارے مذہبی جذبات کو آگ لگائی ہے اور یہ پوری سوچی سمجھی تدبیر کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب پر شان جو ہو جو تیرا دشمن ہے نا وہی نہ مراد ہوگا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب کی عزت اور حرمت کو انشاءاللہ باقی رکھنا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ اپنے
میرے محبوب کا نگہبان ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کل روز قیامت اگر آج ہماری زبان ہے سرکار کی ناموس کی نہ بولی کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کلمہ محمد سے پڑھتے تھے تو تم نے ان کافروں کے بارے میں اپنی زبان بند کیوں نہیں دی. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے احتجاج اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کافروں کے خلاف بول رہے ہیں انہوں نے ہمارے آقا کی بےعزتی کی ہے, توہین کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کفر میں کردار تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ صلاح کا بول بالا فرمائے اور دشمن کا منہ کالا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.